ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ حدیث کو مانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں مانتا ہوں۔ کہتا لگتا تو نہیں۔ میں نے کہا کیسا ہے؟ ایک حدیث مبارکہ ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس کو مانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں مانتا ہوں۔ تو کہتا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا مانو۔ میں نے کہا اصول تو نہیں ہے، اصول تو یہ ہے کہ جب کسی زبان کا کسی دوسری زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو ایک ایک لفظ کا اگر معنی نہ کیا جائے تو بات واضح نہیں ہوتی۔ کہتا کیسے؟ میں نے کہا مثال کے طور پر انگلش ہے، دس از اے بوائے۔ کسی طالب علم کو پیپر کے اندر یہ ایک فقرہ دیا جائے تو وہ اس کا ترجمہ یہ کرے کہ یہ ایک بوائے ہے، تو کیا صحیح ہوگا؟ کہتا ہے نہیں، صحیح نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اس بات کو چھوڑو، اب ہی کی بات کو لیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مولا مانو۔ میں نے کہا مان لیا۔ میں نے کہا آپ حدیث کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں میں مانتا ہوں۔ میں نے کہا اسی حدیث کی بات کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں۔ اس کو مانو گے؟ کہتا ہے ہاں مانوں گا۔ میں نے کہا تو پھر اس کا ترجمہ کرو، من کنت مولا۔ کہتا کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب کیا؟ بتاؤ اس کا کیا معنی ہے؟ کہتا سمجھا نہیں۔ میں نے کہا میں سمجھاتا ہوں۔ من کنت مولا ہوں، جس کا میں مولا۔ تو میں نے کہا یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ اس میں ایک نہیں دو مولا ہیں، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مقدس ذات۔ کہتا یہ کیا؟ میں نے کہا وہی جو اس حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو مولا دو ہیں تو پھر ایک ہی کو کیوں مولا کہتے ہو؟ میں نے کہا پہلے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مولا ہیں۔ باپ شہنشاہ ہو، اس کو شہنشاہ کوئی بولے نہیں تو بیٹے کو شہنشاہ بولو، تو یہ کون سا ماننا ہوا؟ باپ کو بھی شہنشاہ ماننا پڑے گا، جس کی وجہ سے بیٹا شہنشاہ ہے۔ تو کہتا جی کہنا تو چاہیے۔ میں نے کہا چاہیے نہیں، کہو کہ کہنا چاہیے۔ میں نے کہا کبھی کہا مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کہتا نہیں، میں نے کبھی سنا کسی نے یہ کہا ہو۔ یہ تو کہتے ہیں کہ مولا علی مولا علی مولا علی، مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی زبان سے سنا ہے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا تو پھر وجہ کیا ہے؟ تو میں نے اس پہ ایک سوال اور رکھا۔ میں نے کہا کہ قرآن کو مانتے ہو؟ کہتا ہے ہاں مانتا ہوں، جو نہ مانے وہ تو انکاری ہے۔ تو میں نے کہا آپ کے اصول کو لیتے ہیں، میرا اصول تو یہ نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کیا جائے۔ رب تعالیٰ قرآن کریم کے اندر یہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، کہ بے شک میں اللہ تمہارا مولا ہوں۔ میں نے کہا کتنے مولا ہوئے؟ دو احادیث مبارکہ کی روح سے اور ایک آیت مبارکہ کی روح سے، اور اس سے آگے وَجِبْرِيلُ، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی تمہارے مولا ہیں۔ کہتا ہے یہ کیا؟ ایسے مجھے دیکھتا ہے۔ میں نے کہا دیکھو نہیں، بات کو سمجھو۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ میں نے کہا آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور جتنے بھی صالحین مومنین ہیں وہ سارے کے سارے تمہارے مولا ہیں۔ تو میں نے کہا باقی کو تو چھوڑو، 1,44,000 فتح مکہ کے موقع پہ آخری خطبہ حجت الوداع کے موقع پر جو لوگ موجود تھے وہ مومن تھے کہ نہیں تھے؟ صالح تھے کہ تھے؟ میں نے کہا وہ سارے کے سارے پھر مولا ہو گئے۔ تو اس کی حیرانگی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور مجھے گھور گھور کے دیکھتا ہے۔ میں نے کہا اصول آپ کا ہے بھائی، میرا تو نہیں ہے یہ، اور آپ کے اصول کے تحت ہی میں بات آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ اور اس سے آگے میں نے کہا آپ کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوگا۔ وہ کیا؟ میں نے کہا اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَلَائِکَتُهُ، اور فرشتے جو ہیں وہ بھی مولا ہیں۔ اور فرشتوں کی تعداد کیا ہے جانتے ہو؟ کہتا کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب کیا؟ بیت المعمور کے اندر ہر روز 70,000 فرشتہ رب تعالیٰ کی عبادت کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک اسی طرح حاضر ہوتے رہیں گے، اور جو پہلے دن آئے تھے قیامت تک ان کی باری نہیں آنے والی۔ تو کتنے مولا ہو گئے؟ کہتا ہے یہ تو بہت زیادہ مولا ہو گئے۔ میں نے کہا تیرے قانون سے، میرے سے نہیں۔ تو پھر اگر اتنے ہی مولا ہیں
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مولا ہیں، اللہ بھی مولا ہے، جبریل علیہ السلام بھی مولا ہیں، وصالح المومنین یہ بھی مولا ہیں، 1,24,000 انبیاء ہیں، وہ بھی صالحین میں آتے ہیں، مومنین میں آتے ہیں، درجہ ان کا انبیاء کا ہے، وہ بھی مولا ہیں، فرشتے بھی سارے کے سارے مولا ہیں، تو پھر ایک مولا ہی کیوں؟ کہتا ہے کہ بڑے بڑے کہتے ہیں، میں نے کہا بڑوں کا کلمہ پڑھا ہے تو بڑوں کی بات مانو، رب کا پڑھا ہے، پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے تو پھر رب کی بات مانو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانو۔ اب بتاؤ میں حدیث کو مانتا ہوں یا آپ مانتے ہیں؟ کہتا ہے بات سمجھ آئی؟ میں نے کہا سمجھ آئی تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنے لیے بھی دعا کرو اور میرے لیے بھی دعا کرو۔